بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز طلبہ، پیارے دوستو، آپ اسلامی دعویٰ سینٹر بدیعہ جالیات ریاض، جس کا موجودہ نام جمعیت الدعوہ والارشاد بالبدیعہ الریاض ہے، کی کا شعبہ اور کیندر اسلمت فعلمنی میں شامل ہے اور اس سے آپ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے اس کا ہندی بھاشا میں پہلا لیول مکمل کیا اور ابھی ہم دوسرے لیول میں داخل ہو چکے ہیں، تو اس کی بحث توحید کی چل رہی ہے اور اس پہ آپ نے پچھلے سبق میں کئی باتیں ملاحظہ فرمایا کہ اسلام کی بنیادی اساس جو ہے 6 ہیں، جن کو اسلام کا ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تھی اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان لانے سے بارے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ نے پچھلے سبق میں ملاحظہ فرمایا۔ اب جو ہے ہم دوسرا اس کا بھاگ فرشتوں پر ایمان لانے کی بحث کو آج شروع کرتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس بارے میں آپ کو آج ہم کچھ ضروری باتیں بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے، ہیڈنگ ہے فرشتوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ فرشتے کیا ہیں، کون ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو آج جو ہے کچھ جانکاری دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان یعنی ایسا پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے اور ان کے ذمے جو کام سونپے ہیں اسے پوری پابندی اور عینی فریضہ کے طور پہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حکم کے لیے مکمل اطاعت سے نوازا ہے اور اسے سر انجام دینے میں انہیں مکمل قوت عطا فرمائی ہے، یعنی ان کو جو ذمہ داری دیا ہے اس کو وہ انجام دیتے ہیں اور اس میں وہ کمی بیشی نہیں کرتے۔ جیسے ہم اور آپ انسان ہیں، اللہ معاف کرے، ہم اور آپ سے بہت سی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے اللہ کے حکام کو ادائیگی میں، لیکن فرشتوں سے کمی بیشی نہیں ہوتی، بالکل وہ جیسا ان کو جو حکم دے دیا وہ 2 کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہ زیادتی کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ فرشتے ایک غیبی یہ فرشتے ایک غیبی دنیا ہے، یعنی نظر نہیں آنے والی دنیا ہے۔ غیبی مطلب وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، فرشتے جو ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار مخلوق ہیں، ان میں رب یا الہ ہونے کی کوئی خاصیت یا خوبی قطعی طور پر نہیں ہے، یعنی وہ رب نہیں ہے انسان کے یا کسی کے، یا وہ اللہ بھی نہیں ہے، یعنی معبود بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مخلوق ہی ہے، ہمارے آپ کے طرح انسانی کے جیسے وہ بھی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حکم کو بجا لانے کے لیے ان کو حسب مرضی مولا سر انجام دینے کے لیے مکمل قوت اور بھرپور تابعداری کی صفت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 19 اور 20 ہے، جس کا ترجمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
یہ فرشتے آسمانوں اور زمین میں، ترجمہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور اس کے پاس، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے، جیسے ہم اور آپ انسان سے کوتاہی، کمی، سستی اور غفلت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فرشتوں سے یہ سب نہیں ہو پاتی ہے۔ ان کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، ان کی گنتی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قصہ معراج کے سلسلے میں صحیحین بخاری و مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے البیت المعمور کو پیش کیا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں پھر دوبارہ اس میں نماز ادا کرنے کا موقع ان کو نہیں ملتا ہے، یہ ان کے لیے آخری بات ہوتی ہے۔ یعنی البیت المعمور میں نماز پڑھ لیا جس نے ایک بار، پھر اس کو دوسری بار چانس نہیں ملتا ہے، اس کو موقع نہیں آتا ہے، کیونکہ ہر بار 70,000 آتے رہتے ہیں۔ تو جس نے ایک بار پڑھ لیا اس کو دوبارہ وہاں آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی تعداد ہے، یعنی بہت زیادہ ہے۔ اب جو ہے فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان ان 4 چیزوں کو شامل ہے۔ فرشتوں پر ایمان میں یہ 4 باتیں شامل ہیں۔ ہمیں آپ کو ان 4 باتوں کو جو ہے اس پر سمجھ کر کے اور یقین کر کے اور مان کر کے چلنا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کے لیے یہ 4 باتیں ضروری ہیں۔ جیسے آپ نے پچھلے سبق میں ملاحظہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں پیش نظر تھی، ان 4 باتوں پر ایمان لانا اور اس کو شامل کر کے چلنا ضروری تھا۔ تو اسی طریقے سے فرشتوں پر بھی ایمان لانے میں یہ 4 باتیں جو ابھی آ رہی ہے ان کو سمجھ کر چلنا ہے، اس پر وشواس رکھ کے چلنا ہے۔ نمبر 1، ان کے وجود پر ایمان رکھنا کہ وہ ہیں، اگرچہ وہ ہم کو نظر نہیں آتے لیکن وہ ہیں۔ نمبر 2، ان میں سے جن کے نام ہمیں معلوم ہو گئے ہیں ان پر ایمان رکھنا، جیسے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اور جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر مجمل ایمان رکھنا، یعنی جس کا نام معلوم ہے، جن فرشتوں کا ان کے نام کے ساتھ ان پر ایمان رکھنا، اور جن کے نام نہیں معلوم ہے ان کو جو ہے ہم بس مان لیں گے کہ اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں سب پہ ہمارا ایمان ہے۔ نمبر 3، ان میں سے جن کی صفات کا علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے ان کی صفات پر ایمان رکھنا، جیسے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اس صفت پر جس صفت پر اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، یہ کہ ان کے 600 پر تھے جو پورے افق کو گھیرے ہوئے تھے، ان کے 600 پر تھے، پر، اور وہ پورے افق کو گھیرے ہوئے تھے، یعنی آسمان کی ایک حصے کو پورے طور پہ گھیرے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے انسان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو کبھی کبھی انسانی جو ہے بھیس بھی بدل لیتے ہیں، جیسا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے لیے ہوا، جب انہیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو مکمل انسانی شکل میں ان کے پاس نمودار ہوئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب وہ اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نہایت صاف شفاف کپڑے میں اور نہایت کالے خوشنما سر کے بالوں کے ساتھ وارد ہوئے، جن پر سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی تھی اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی انہیں پہچانتا تھا۔ یہ تفصیل آپ پچھلے سبق میں ملاحظہ کر چکے ہیں، وہی حدیث جس کو میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے،
کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور بڑے بے تکلف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ کے مبارک ران پہ اپنا ران رکھ دیا اور اپنے گھٹنوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں سے ملا لیا اور پھر آپ سے 3 سوالات کیے تھے، جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں ملاحظہ کیا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، نہیں، پہلا سوال تھا مل اسلام، اسلام کیا ہے، اس کے بعد دوسرا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے، اس کے بعد تیسرا سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تینوں سوالوں کے جواب دیے تھے، اور چوتھا سوال تھا کہ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب جو ہے وقوع پذیر ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل مسئول عنہا اعلم من السائل، یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی پوچھنے والے سے زیادہ معلومات نہیں ہے۔ تو یہی حدیث آپ نے پچھلے سبق میں ملاحظہ کیا۔ تو یہ بتانا یہ ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی بھیس میں آئے تھے، تو یہ جو ہے کبھی کبھی انسانی بھیس بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، ان فرشتوں کے وہ اعمال جن کا ہمیں علم ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، جو یہ بحکم الہی انجام دیتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی تسبیح، تحلیل، شب و روز بغیر کسی سستی اور کاہلی کے کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جن فرشتوں کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ ان کی یہ کام ہے، وہ سب بھی ہم کو اس کے تفصیل کے ساتھ ایمان رکھنا ہے۔ آگے اسی کو ذکر کرتے ہیں، اور کچھ فرشتوں کے اعمال مخصوص ہیں، یعنی ان کے جو ہے فیوریٹ جو ہے کام ہے، ان کے دن میں کچھ ڈیوٹی لگی ہے، جیسے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ کی طرف سے وحی پر مامور ہے، یہ جو ہے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں وحی دے کر اپنے نبیوں اور رسولوں کے پاس بھیجتے تھے۔ تو اب تو نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو جبرائیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب وہ کسی نبی رسول کے پاس نہیں آتے اور نہ آئیں گے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے پاس وہ بار بار آئے اللہ کا پیغام لے کے، جس میں پورا قرآن ہے، یہ سب لے کے آتے تھے۔ فرماتے ہیں سیدنا میکائیل علیہ السلام کی طرف سے بارش اور نباتات کے امور اوپر مامور ہے۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ بارش برسانا اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح سے سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر جو ہے لگائے گئے ہیں۔ پہلا سور قیامت برپا ہونے کے لیے جب حکم الہی پھونکیں گے تو سب مر جائیں گے، اور جب دوسرا سور پھونکیں گے تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور مالک وہ فرشتہ ہے جو جہنم پر مامور ہے، خازن النار بھی کہتے ہیں اس کو، خازن النار بھی کہتے ہیں۔ جہنم پر جو فرشتے کی ڈیوٹی ہے ان کا نام کیا ہے؟ مالک ہے۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے جو مادر رحم، بچہ دانی میں جنین، جو بچہ مادر رحم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، کے اوپر ڈیوٹی لگی ہے کچھ فرشتوں کی۔ جو انسان اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے مکمل کر لیتا ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ اس کی روزی، اس کی موت اور اس کا عمل اور اس کے نیک بخت یا بدبخت ہونے کو لکھ دو۔ تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اس فرشتے کی ماں کے کوکھ کے اوپر ڈیوٹی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرشتے انسانوں سے ایک دم الگ تھلگ ہیں، انہیں انسان میں مرد عورت کے جو خصوصی جذبات ہوتے ہیں ان سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے مرد بھی برابر ہے اور ان کے لیے عورت بھی برابر ہے۔ تو جس فرشتے کی ڈیوٹی ماں کے رحم پہ، ماں کے بچے دانی پہ ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح ایسے فرشتے ہیں جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور ہیں، یعنی انسانوں کی رکشا دیکھ بھال کرنے پر ان کو اللہ نے لگایا ہے، جیسے کبھی گرتے ہوئے آدمی کو بچا لینا، کبھی انسان پھسل رہا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتے آ کے اس کو جو ہے سہارا دے دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو بنی آدم کے اعمال کی حفاظت اور ہر شخص کے عمل کو لکھنے پر مامور ہیں۔ ایک فرشتہ ان کے دائیں طرف اور دوسرا فرشتہ اس کے بائیں طرف ہے، یعنی ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کچھ فرشتے جن کا نام کرامن کاتبین ہے نا، فرشتے کرامن کاتبین ہیں، اور وہ جو ہے ہمارے عمل کو لکھتے ہیں، ہمارے اچھے برے عمل کو وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اچھا عمل کرتے ہیں، اچھا کرم کرتے ہیں تو دائیں سائڈ کا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اگر ہم برا کرم کرتے ہیں تو بائیں سائڈ کا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ یہ کرامن کاتبین ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہے، اور جس دن ہم مر جاتے ہیں اس دن ان کی ڈیوٹی سماپت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں فرشتے کو دائیں طرف، تو یہ آپ نے یہ دیکھ لیا کرامن کاتبین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ڈیوٹی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایسے بھی فرشتے ہیں جو میت سے قبر میں سوال کرنے پر مامور ہیں، ان کی ڈیوٹی میت سے قبر میں سوال کرنے کی ہے۔ جب کوئی بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس سے اور اس سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں جو ہے سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں اور ان سے سوالات کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جن کو ہم لوگ ان فرشتوں کو نکیرین کہا جاتا ہے، کہ جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور ابھی انسان کے جانے کا پورا سلسلہ، ابھی انسان قبر کو چھوڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، قبرستان کو وہیں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جاتے بھی رہتے ہیں جن کی چلنے کی آواز جو فرشتہ سن لیتا ہے، انسان میت سن لیتا ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور جو 3 سوال کرتے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ فرشتوں کی جن کی ڈیوٹی ہمیں معلوم ہے تو ان کی ڈیوٹی کی تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ان پہ ایمان لانا ہے کہ یہ فرشتے کی یہ ڈیوٹی ہے۔ جن کی ڈیوٹی نہیں معلوم ہے تو ان پہ جو ہے ہمیں بس اتنا ایمان لانا ہے کہ اللہ کے جو بھی فرشتے ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ ہیں، ہم چاہے اس کو دیکھیں نہ دیکھیں، ہمیں ان کو ماننا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔